اسی طریقے سے مکاتب کے اندر جو بچے آتے ہیں ان بچوں اور بچیوں میں چونکہ اکثر و بیشتر فرق ہوتا ہے. کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں تو ماں باپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار میرا بچہ پیچھے کیوں رہ گیا, دوسرے کا آگے کیوں بڑھ گیا. تو آپ یاد رکھیے ہر بچہ ایک ذہین کا نہیں ہوتا, چاہے اسکول کی فیلڈ ہو, مدارس کی ہو, یا ایک دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو, کھیل کے میدان ہو. ہر کھلاڑی کے اندر ایک طرح کی قابلیت صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس لیے بچے کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بھائی بچی کا قرآن جلدی ختم کرا دو. اب بچے 8-9 سال کی عمر میں مدرسے میں آئی اور اس کو اب جلدی ختم کروانا ہے. پھر اساتذہ کیا کرتے ہیں, ایسا تیسا کر کے قرآن ختم کروا دیتے ہیں. مقصد ختم کروانا نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح تجوید کے ساتھ, ادائیگی کے ساتھ اور قرآن پاک کے پورے حقوق کے ساتھ بچے کا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہو جاوے, جو الحمدللہ آپ کے مکتب میں بھرپور اس کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ بچوں میں کس طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو. اسی کے ساتھ مکتب کے اندر اپنے بچوں کو وقت پر بھیجنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, وقت پر مدرسے میں بھیجنا. اب 8 بجے سے مکتب کا وقت شروع ہے مثال کے طور پر, تو بچہ آ رہا ہے 8:30-9 بجے, 7 بجے سے ہے تو بچہ آ رہا ہے 8 بجے. تو آپ بتاؤ, سچی بتاؤ کہ بچے کو اس مدرسے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا نہیں, بچے کی حاضری ازحد ضروری ہے. بچہ مہینے میں 10 دن غائب رہتا ہے تو بچے کے اندر کیا قابلیت پیدا ہوگی. اس لیے ہم حاضری کا بھی دھیان رکھیں. تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے, جب اساتذہ کی محنت ہوگی اور والدین کی صحیح معنوں میں بچوں کی طرف توجہ ہوں گی, تب جا کر کے بچوں کے اندر نکھار پیدا ہوگا. اسی کے ساتھ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نہ سدھرے تو کوئی بات نہیں, بچے ہمارے سدھر جائیں گے, بچوں کے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرو. یہ غلط بات ہے. قرآن پاک میں رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا, ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ. اور حضرت خضر چونکہ دونوں مسافر تھے لیکن ایک بستی میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی, اس کو درست کر دیا. کہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا کہ اگر خزانہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا تو یتیم بچے تھے, یتیم بچے اس مال سے محروم ہو جاتے. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ ایسا کیوں کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے والدین جو تھے, ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا. اللہ رب العزت نے اس کے باپ کی نیکی کے اثرات اس کی اولاد میں اس طریقے سے منتقل فرمائے ہیں کہ ان کے مال کی بھی اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا سے ان کا سگا باپ مراد نہیں تھا, بلکہ 7ویں پشت میں ان کا کوئی دادا تھا جو اللہ کا بہت برگزیدہ اور بندہ تھا, نیک آدمی تھا. اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کے اثرات سے 7ویں پشت میں اس کی اولاد کے مال کی بھی حفاظت کر کے دکھائی. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم خود نیک بنیں گے, ہمارے اولاد میں اللہ نیکی پیدا فرمائیں گے, ہم یہ سوچیں گے کہ ہم تو جیسا چاہے ویسا کریں, تو پھر غلط بات ہے. ہمارے اولاد میں کبھی نیکی کے اثرات منتقل نہیں ہو سکتے. رزق حلال کمائے, اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی, یہ قابلیت دی, اس کو کمانے میں خرچ کرے. اور طلب العلال فریضۃ بعد الفرائض, اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا تجارت کرنے کو اور کاروبار کرنے کو, بہت زیادہ مال کمانے کو, بلکہ اس کو فرض کا درجہ دیا گیا. لیکن کب؟ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد. اس لیے حرام سے بچیے. سود اللہ رب العزت کی ایک ایسی لعنت والی چیز ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت اس شخص کو پاگل کر دیتے ہیں, اس شخص کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس کی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کے لیے ہزاروں قسم کی سزائیں ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پروردگار عالم آپ نے جس اعتبار سے بھی مدرسے کا تعاون کیا ہے, اساتذہ کرام کی ہمت افزائی کی ہے, اللہ رب العزت آپ کی ان جانی مالی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم آپ کے مکتب کو نظر بد سے محفوظ فرما کر اس کو یہاں کے بچوں کے فیض کو سارے عالم میں عام و تام فرمائے. آمین و ما توفیقی.